اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آج کا سبق ہے کسرۃ من الخبز۔ کسرتن کہتے ہیں ٹکڑا، کسرتن کے معنی ٹکڑا، اور خبز کی جمع اخباز کے معنی آتے ہیں روٹی۔ مرتن اخذت کسرۃ من الخبز، مرتن منے ایک مرتبہ، لآکلھا اکل یأکل سے، لآکلھا لآکلھا، اور اکل یأکل کے معنی آتے ہیں کھانا۔ مہلن کے معنی آتے ہیں ٹھہر جانا، ٹھہرو، رکو، یہ ایک فعل امر کے حکم میں ہے۔ یا سیدی، سیدن عزت کے لیے بھی سامنے والے شخص کو بولتے ہیں۔ سیدن کی وجہ سے جمع سادہ آتی ہے، سردار، آقا، مالک، شیخ وغیرہ۔ انک غیر جائع، جائع منے بھوکا، غیر منے نہیں، انک غیر جائع آپ بھوکے نہیں ہیں۔ وقد اکلت اخواتی، اخوتن، اختن کی جمع اخوات کے معنی آتے ہیں بہن، سسٹر۔ افلا تحب ان اقص علیک قصتی، احب یحب، احباب کے معنی محبت کرنا، چاہنا، پسند کرنا۔ قص یقص قصتاً کے معنی آتے ہیں بیان کرنا، قصہ گوئی کرنا، قصہ سنانا، کہانی بیان کرنا وغیرہ وغیرہ۔ فإنها غریبۃ، غریبۃ کا مطلب ہوتا ہے پسندیدہ، بہتر، اچھا، پیارا، انوکھا، عجیب و غریب۔ انہا لذیذۃ، لذیذۃ کا ترجمہ ہوگا وہی مزیدار، ہے نا، لذیذ بولتے ہیں ہم لوگ، ایسے بھی اردو میں بولتے ہیں۔ قلت بلا، بلا کا ترجمہ کیوں نہیں۔ اريد ان اسمع قصتک فلا آکلک حتی اسمع منک۔ ایک منٹ، سبق جو ہے بہت ہی آگے جا چکا ہے، اس لیے مجھے لانا پڑے گا۔ تاخیر کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ کسرۃ من الخبز، کسرۃ من الخبز کا ترجمہ ہو گیا روٹی کا ایک ٹکڑا، یعنی اپنا قصہ مولانا بیان کر رہے ہیں، اور اس انداز سے انہوں نے لکھا ہے کہ وہ کھانے کے لیے بیٹھے، اور جیسے ہی انہوں نے کھانے کا ارادہ کیا تو روٹی کے ٹکڑے نے کہا کہ رکیے، ٹھہریے، کھانے سے پہلے میرے بارے میں کچھ آپ جان لیجئے۔ کسرۃ من الخبز، روٹی کا ایک ٹکڑا۔ مرۃ اخذت کسرۃ من الخبز لیاکلھا فقالت، ایک مرتبہ میں نے روٹی کا ایک ٹکڑا لیا، یعنی روٹی سے ایک ٹکڑا میں نے توڑا لیا، لیاکلھا تاکہ میں اس ٹکڑے کو کھاؤں۔ فقالت، تو اس نے کہا، مہلا یا سیدی، اے میرے آقا، اے میرے مالک، اے مجھے کھانے والے، مہلاً رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، رکو، ٹھہرو۔ انک غیر جائع، آپ بھوکے نہیں ہیں، آپ اس طرح اتنی جلد بازی کر رہے ہیں، رکیے تھوڑی دیر، آپ اتنے بھوکے بھی نہیں ہیں کہ بس فٹافٹ کھاتے چلے جائیے، رک جائیے۔ وقد اکلت اخواتی، اور اس سے پہلے آپ میری کئی بہنوں کو کھا چکے ہیں، مطلب کئی ٹکڑے تو آپ کھا چکے ہیں، اب تھوڑی دیر رک جائیے۔ وقد اکلت اخواتی، آپ میری بہنوں کو اس سے پہلے کھا چکے ہیں۔ افلا تحب ان اقص علیک قصتی، کیا آپ نہیں چاہتے کہ میں آپ سے اپنی کہانی بیان کروں، اپنا قصہ بیان کروں؟ کیا آپ نہیں چاہتے؟ افلا تحب، کیا آپ نہیں چاہتے، کیا آپ پسند نہیں کرتے کہ میں آپ کو اپنا قصہ سناؤں، میں آپ سے اپنا قصہ بیان کروں؟ فإنها غریبۃ، اس لیے کہ یہ قصہ یا وہ کہانی بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ وإنها لذیذۃ، بڑا دلچسپ ہے، مزیدار ہے۔ قلت، میں نے کہا، بلا کیوں نہیں، اريد ان اسمع قصتک، میں بھی تمہاری کہانی سننا چاہتا ہوں، میں بھی تمہاری کہانی سننا چاہتا ہوں، سناؤ کیا ہے۔ فلا آکلک حتی اسمع منک، اور میں اس وقت تک تم کو نہیں کھاؤں گا جب تک میں تمہارا قصہ سن نہ لوں، جب تک میں تمہارا قصہ نہ سن لوں، جب تک میں تمہاری کہانی نہ سن لوں، میں تمہیں نہیں کھاؤں گا۔ قالت، تو روٹی کے ٹکڑے نے کہا، هل تظن یا سیدی انی خلقت هکذا، اے میرے مالک، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اسی طرح پیدا ہو گئی ہوں؟
حل تظن یا سیدی انی خلقت ہاکذا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں، کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں اسی طرح پیدا کی گئی ہوں، مطلب اسی طرح بالکل آپ کے ہاتھ تک پہنچی ہوں، بالکل روٹی تیار ہے، کیا اسی طرح میری تخلیق ہوئی ہے، پیدائش ہوئی ہے؟ حل سمعت ان الخبز ينبت في الحقل او ينزل من السماء، کیا آپ نے سنا ہے کہ روٹی آسمان کھیت میں اگتی ہے، او ينزل من السماء یا آسمان سے اترتی ہے؟ کیا آپ نے سنا ہے کہ روٹی ڈائریکٹ کھیت میں تیار ہوتی ہے یا آسمان سے اترتی ہے؟ انک تأکل مستریحا یأتیک رزقک رغدا، انک تأکل مستریحا، یقیناً بلا شبہ آپ آرام سے کھاتے ہیں، یأتیک رزقک رغدا، اور بڑی آسانی سے آپ کا رزق آپ تک پہنچ جاتا ہے، ولکنی لم ازل اتحمل المشاق لاجلک، لیکن میں آپ کی وجہ سے مصیبتیں برداشت کرتی رہی ہوں، میں آپ کی وجہ سے پریشانیاں اٹھاتی رہی ہوں۔ اس کے الفاظ معنی ظن یظن، ظنن کا ترجمہ ہوتا ہے گمان کرنا، خیال کرنا، اور خلقہ کا معنی آتا ہے پیدا کرنا، اسی کا خلق یہ مجہول ہے۔ ہاکذا کا ترجمہ ہوگا اس طرح، اسی صورت میں، اسی شکل میں، اسی طرح۔ حل سمعت ان الخبز ينبت، نبت ينبت کا ترجمہ ہوتا ہے اگنا، پیدا ہونا، نکلنا وغیرہ، اور حقل کہتے ہیں کھیت کو۔ نزل ينزل نزولاً کا مطلب اترنا، نازل ہونا، برسنا۔ انک تأکل مستریحا، مستریحا کا ترجمہ آرام سے۔ یأتیک رزقک رغدا، اور رغداً کا ترجمہ آسانی سے، فراوانی سے۔ ولکنی لم ازل، لم ازل کا ترجمہ مسلسل، زال یزالو سے۔ اتحمل، تحمل یتحمل تحملا، جھیلنا، برداشت کرنا، اس سے پہلے بھی آ چکا ہے یہ لفظ۔ المشاق کا مشقۃ، مشاق کا ترجمہ ہے مصیبت، پریشانی، اور لاجلک کا ترجمہ ہوگا آپ کی وجہ سے، لاجلک، آپ کی خاطر۔ تو یہاں تک کا ترجمہ تو کر دیا گیا ہے، الفاظ معنی رہ گیا تھا۔ وَأَخْرُجُ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَى مُّصِيبَةٍ، مصیبتن کی جمع مصائب استعمال ہوتی ہے، مصیبت، پریشانی۔ وَمِن مَحْبِس إِلَى مَحْبِس، محبس، محابس، قید خانہ، جیل۔ حتیٰ وصلت إِلَى يَدِكَ، وصل يصل وصولاً منے پہنچنا آتا ہے۔ وَأَخْرُجُ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَى مُّصِيبَةٍ وَمِن مَحْبِسٍ إِلَى مَحْبِسٍ، اور میں آپ کی خاطر ایک مصیبت سے دوسری مصیبت، ایک قید خانے سے دوسری قید خانے میں منتقل ہوتی رہی۔ حتیٰ وصلت إِلَى يَدِكَ، یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ تک پہنچ گئی، آپ کے ہاتھ میں پہنچ گئی، یا آپ کے ہاتھ میں لگ گئی، ترجمہ کر سکتے ہیں۔ کان من خبری، خبرن کہتے ہیں اخبار، واقعہ، خبر، نیوز۔ انی کنت حبۃ حنطۃ، حبۃ حبات کے معنی آتے ہیں دانہ، گیہوں کا وہ دانہ وغیرہ جو ہوتا ہے، اور حنطۃ کہتے ہیں گیہوں کو۔ شقیقۃ، شقیقات معنی بہن، سہیلی، ہمجولی وغیرہ۔ غرارۃ کے معنی بوری، بوریا۔ فجاء الینا رجل فاخذنی مع رفیقاتی، رفیقۃ، رفیقات، ساتھی، دوست، رفیق۔ فبدرنا فی التراب، بدر یبدر بدورن کا ترجمہ ہوتا ہے بو دینا، مٹی میں، مٹی میں بونا، کسی چیز کو کھیت وغیرہ میں ڈالتے ہیں، بیج، جو بیج ڈالتے ہیں یا بیج بوتے ہیں اسی کو کہتے ہیں۔ کان من خبری، میرا واقعہ یہ ہے، میری کہانی یہ ہے، انی کنت حبۃ حنطۃ مع شقیقاتی فی غرارۃ، کہ میں ایک بوری میں اپنے ہمجولیوں کے ساتھ یا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ گیہوں کا ایک دانہ تھی۔ میری کیا حقیقت ہے یا میری کیا کہانی ہے کہ میں پہلے ایسے نہیں تھی، گیہوں کا ایک دانہ تھی۔ فجاء الینا رجل، ایک شخص ہمارے پاس آیا، فاخذنی مع رفیقاتی، اور مجھے اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، سہیلیوں کے ساتھ مجھے لے لیا، اٹھا لیا۔ فبدرنا فی التراب، اور ہم سب کو مٹی میں بو دیا، زمین کے اندر۔ ہنالک فی الحقل ابصرت الدنیا، ابصر یبصر کا ترجمہ ہوتا ہے دیکھنا۔ اصاب یصیب اصابتاً، پہنچنا، لگنا۔ شمسن کا ترجمہ سورج اور دھوپ، یہاں پر ترجمہ دھوپ کا ہوگا۔ وکنت مسرورۃ جدا، مسرورۃ من خوش، جدا من بہت۔ نزل المطر، بارش کا ہونا۔ ودخلت الی باطن التربہ، باطن کہتے ہیں اندرونی حصے کو، تربتن کہتے ہیں مٹی کو۔ باطن التربہ، مٹی کا اندرونی حصہ، یعنی مٹی کے اندر، یعنی زمین کے اندر۔ بقیت مدفونۃ، بقی یبقا، بقاء کا ترجمہ باقی رہنا، بچ جانا۔ مدفونۃ کا مطلب دفن رہنا، مٹی کے اندر رہنا۔ ایامن منے دن۔ وأخذ جسمی یکبر، کبر یکبر کا ترجمہ ہوتا ہے بڑا ہونا، بڑھنا۔
و جلدی یزیق، جلدن جلود کہتے ہیں چمڑے کو، ذاق یزیق اس سے پہلے بھی آیا تھا، تنگ ہونے کے معنی میں چھوٹا ہونا، تنگ ہونا۔ حتی انشق جلدی، انشق ینشق انشقاق پھٹنا، جلدن کا مطلب چمڑا یا کھال۔ وخرج منہ جزیرات، جزیرات کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی جڑیں، وہ جب بالکل پودا نکلتا ہے زمین سے تو اس کی جڑ بالکل چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے۔ شعر من بال۔ خرجت ورقات، ورقات کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی پتی کو، جب پیڑ بڑا ہوتا ہے تو پتا بڑا ہو جاتا ہے نا، لیکن جب وہ زمین سے نکلتا ہے چھوٹی چھوٹی پتی ہوتی ہے، اس میں پتیاں ہوتی ہیں۔ شقت التربہ، شق یشق شقن پھاڑنا، تربۃ مٹی یا زمین۔ وظہرت فوق الارض، ظہر یظہر ظاہر ہونا، ظہوراً۔ فکنت یا سیدی سنبلۃ، سنبلۃ سنابل کہتے ہیں بالی، گیہوں یا دھان وغیرہ کی بالی جو ہوتی ہے جس میں وہ دانہ ہوتا ہے۔ قائمۃ علی ساق، قائمۃ منے کھڑا ہونا ہے نا، کھڑا جو ہوتا ہے اس کو قائمۃ بولتے ہیں، اپنے پیروں پہ وہ کھڑا ہے، قائم علی رجلی۔ ساقن کے معنی پنڈلی، ساقن معنی پنڈلی۔ آپ اس کا ترجمہ دیکھیے۔ کان من خبری، میری کہانی یہ ہے، انی کنت حبۃ حنطۃ مع شقیقاتی فی غرارۃ، کہ میں ایک بوری میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ یا سہیلیوں کے ساتھ ایک گیہوں کا دانہ تھی۔ فجاء الینا رجل، ہمارے پاس ایک شخص آیا، فاخذنی مع رفیقاتی، اور اپنی بہنوں کے ساتھ مجھے بھی اٹھا لیا، فبدرنا فی التراب، اور ہم سب کو مٹی میں بو دیا۔ ہنالک فی الحقل ابصرت الدنیا، وہاں کھیت میں نے دنیا دیکھی، وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ دنیا کیسی ہوتی ہے۔ واصابتنی الشمس، اور مجھے دھوپ لگی یا دھوپ محسوس ہوئی۔ وکنت مسرورۃ جدا، میں بہت خوش تھی۔ ولکن نزل المطر، لیکن بارش ہوئی۔ ودخلت الی باطن التربہ، اور میں مٹی کے اندر چلی گئی۔ وبقیت مدفونۃ ایاما، کچھ دنوں تک وہاں دبی رہی، کچھ دن وہاں میں مدفون رہی، دفن رہی، چھپی رہی، ڈھکی رہی، دبی رہی، سب ترجمہ کر سکتے ہیں۔ وأخذ جسمی یکبر، اور میرا جسم بڑھنے لگا۔ وجلدی یضیق علی، میرا چمڑا میرے اوپر تنگ ہونے لگا۔ حتی انشق جلدی، یہاں تک کہ میرا چمڑا پھٹ گیا، میری کھال پھٹ گئی۔ وخرج منہ جزیرات کالشعر، پھر اس سے بال کی طرح، بالکل انسان کا بال جس طرح ہوتا ہے پتلا، بال کی طرح پتلی پتلی چھوٹی چھوٹی جڑیں نکلی۔ ثم خرجت من ورقات انشقت التربہ، پھر چھوٹی چھوٹی پتیاں نکلی جس نے مٹی کو پھاڑ دیا۔ وظہرت فوق الارض، اور وہ زمین کے اوپر ظاہر ہو گئی۔ فکنت یا سیدی سنبلۃ قائمۃ علی ساق، تو اب اے میرے آقا اپنی پنڈلی پر کھڑی ایک بالی ہو گئی، یعنی میں اب ایسی ہو گئی کہ میں اپنی پنڈلی پر کھڑی ہو چکی تھی، یعنی پودا تقریباً 2 انگلی یا 3 انگلی کے برابر ہو چکا تھا، یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ ثم اصبحت سنبلۃ صفراء فی حرارۃ الشمس، صفراء کے معنی پیلا، حرارتن کہتے ہیں گرمی کو۔ وکنت ارى صدیقاتی وکنا نتحدث ونہتز طربا، نتحدث، تحدث یا تحدث، تحدث کے معنی آتے ہیں بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، اور اہتز یہتز اہتزاز کہتے ہیں جھومنا، ہلنا، طرباً من خوشی۔ وکانت ایاماً جمیلتاً، اچھے دن آنے والے ہیں، وہی مودی جی نے کہا تھا اچھے دن آئیں گے، وہی ہے ایام جمیلہ۔ اب دیکھیے ثم اصبحت سنبلۃ صفراء فی حرارۃ الشمس، پھر میں سورج کی گرمی میں پیلی ہو گئی، پیلی بالی ہو گئی، اب تک تو ہری تھی، اب میں پیلی ہو گئی۔ وکنت ارى صدیقاتی، اور میں اپنے سہیلیوں کو دیکھ پا رہی تھی۔ وکنا نتحدث، ہم سب آپس میں بات چیت کرتے تھے۔ ونہتز طربا، اور ہمارے خوشی کے جھومتے تھے، ہوائیں چلتی تھی، دھوپ لگ رہی ہے، ایک دم چاروں طرف ہریالی ہے، ہماری سہیلیاں ہیں مگر۔ وکانت ایاماً جمیلتاً، وہ بڑے اچھے دن تھے، بڑے خوبصورت دن تھے، بڑے اچھے دن تھے۔ وما طالت تلک المدت، لیکن یہ مدت، یہ عرصہ، یہ وقت، یہ لمحہ دراز نہیں ہوا، زیادہ دن نہیں رہا، یعنی یہ خوشی کے لمحے زیادہ دن نہیں رہے۔ فقد جاء رجال، کچھ لوگ آئے، یحملون المناجل، منجل مناجل کہتے ہیں ہسواں دراتی کو، تو کچھ لوگ آئے دراتی لے کر، دراتی اٹھائے ہوئے، ہسوا اٹھائے ہوئے، یعنی کچھ لوگ ہسوا لے کر کے آئے۔ فحصدوا وحملوا، اور ان سب نے ہم سب کو کاٹ لیا، وحملوا، اور اپنے جسم پر، بدن پر لاد لیا اس کو۔ وانتقلت الی بیدر ومکثت ایاما، اور میں ایک کھلیان میں منتقل ہو گئی۔ ومکثت ایاما، اور میں کچھ دن وہاں قیام پذیر رہی، یعنی میں کچھ دن وہاں ٹھہری رہی۔
کچھ دن میرا قیام وہاں ہوا۔ منجلۃ المناجل کا معنی آتا ہے وہ ہسوا دراتی، اور حسد یحسد حسدن معنی کاٹنا، حمل یحمل حملاً اٹھانا لاد لینا، بیدر بیادر کہتے ہیں کھلیان کو، مکث یمکثو مکثن مکوثن معنی ٹھہرنا قیام کرنا۔ تو یہ جو مدت ہے اور یہ جو خوشی کے لمحے تھے زیادہ دن نہیں رہے، کچھ لوگ حسوہ لے کر کے آئے، فحسدوا وحملوا اور ہم سب کو کاٹا اور اپنے جسم پر لاد لیا، وانتقلت الی بیدر میں ایک کھلیان میں منتقل ہو گئی، ومکثت ایام کچھ دن وہاں ٹھہری رہی۔ وکان من اشد الایام، لیکن وکان من اشد الایام، اور دنوں میں یہ بڑا سخت دن تھا۔ کون سا دن؟ یہ آگے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ وکان من اشد الایام، ان آنے والے دنوں میں یہ دن جو ہے بڑا سخت تھا۔ کیا؟ فقد جاء ثیران، کچھ بیل آئے، فدا ستنا باقدامها، اور اپنے پیروں سے ہم سب کو روند دیا۔ پہلے وہ بالی کو الگ کرنے کے لیے مشین کا استعمال نہیں ہوتا تھا، پرانے زمانے میں وہ بیل وغیرہ کو چلایا کرتے تھے۔ تو بیل آئے اور فدا ستنا باقدامها، اپنے پیروں سے ہم سب کو روند دیا۔ وفارقت السنبلۃ، میں بالی سے الگ ہو گئی۔ فارق یفارق مفارقتاً، اسی سے فراق کہتے ہیں جدائیگی کو، جدا ہونا، الگ ہونا۔ تو میں اپنی بالی سے الگ ہو گئی۔ وکنت طریحا ذلیلا، اور میں پوری طرح ذلیل و رسوا ہو گئی۔ طریحا ذلیلا یعنی پیروں سے روند دیا گیا، بھائی اس سے بڑی ذلت کیا ہو سکتی ہے۔ وکنت طریحا ذلیلا، میں پوری طرح ذلیل و خوار ہو چکی تھی۔ ثم اخذنا رجال، پھر ہمیں کچھ لوگوں نے لیا، وذرونا فی الریح، اور ہوا میں ہم سب کو اڑایا۔ ذرا کہتے ہیں ہوا میں اڑانے کو، ہوا میں اڑایا۔ فطار القشر، تو چھلکا اڑ گیا، وبقی القمح، اور گیہوں بچ گیا، گیہوں وہیں پر رہ گیا، اور ہوا میں چھلکا جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب تو مشین سے ساری چیز الگ ہو جاتی ہے، چھلکا الگ، دانہ الگ، لیکن پہلے وہ اڑایا جاتا تھا ہوا میں۔ وکان اشد من ذلک کلہ، اب یہ آگے جو آنے والا دن ہے یہ تو ان تمام سخت دنوں سے زیادہ سخت تھا۔ وکان اشد من ذلک کلہ، ان تمام سخت لمحات یا دنوں سے زیادہ یہ لمحہ تھا یا یہ دن تھا جو آگے آنے والا ہے۔ کیا؟ ان رجلا حملنی الی شیء مدور من الحجر، حجر کے معنی پتھر، مدور کہتے ہیں گول کو، ثقب کا معنی سوراخ، اور صوتن کہتے ہیں آواز کو، شدید معنی سخت، کریہن کہتے ہیں ناپسندیدہ، جعجتن کہتے ہیں گھر گھراہٹ۔ فالقانی فیہ فطحننی، طحن یطحن معنی پیسنا، طحننی طحنن مفعول مطلق ہے، پوری طرح پیس دیا۔ هل تعرف اسمه یا سیدی، طاحون اور الرحا دونوں کے معنی چکی۔ وکان ان رجلا حملنی الی شیء مدور من الحجر، ایک آدمی مجھے اٹھا کر پتھر کی ایک گول سی چیز کی طرف لے گیا۔ فیہ ثقب، اس میں ایک سوراخ تھا۔ وکنت اسمع له صوتا شدیدا وکریہا جعجتا، میں اس پتھر کی سخت ناپسندیدہ گھر گھراہٹ اور آواز کو سن رہا تھا۔ فالقانی فیہ فطحننی طحنا، اس شخص نے مجھے اس سوراخ کے اندر ڈال دیا، تو اس پتھر کی گول سی چیز نے مجھے پوری طرح پیس دیا، پوری طرح اچھی طرح پیس دیا، میں بالکل پس گئی۔ هل تعرف اسمه یا سیدی، کیا آپ اس کا نام جانتے ہیں میرے آقا؟ ذالک هو الطاحون بالرحا، وہ چکی ہے جس کو میل ہم لوگ کہتے ہیں۔ فلما صرت دقیقا اخذنی الخباز، فلما صرت دقیقا، تو جب میں آٹا پسا ہوا آٹا بن گئی، اخذنی الخباز، تو روٹی بنانے والے نے مجھے لیا، ووضعنی فی معجنۃ، اور ایک گملے میں، ایک کنڈے میں مجھے رکھا، آٹا گوندنے والے برتن کو معجنۃ کہتے ہیں۔ وغمرنی بالماء النقی، اور مجھے صاف پانی سے ڈھک دیا یا مجھے صاف پانی سے گوندھا، وغمزنی، اور اچھی طرح مجھے دبایا، حتی صرت عجینا، یہاں تک کہ میں گوندھا ہوا اب آٹا بن گئی۔ فصنع منی کرتن، پھر اس نے مجھ سے لوئی بنایا۔ ہنالک جاءت المصیبہ، اس وقت ایک اور پریشانی آ گئی۔ فقد دحانی علی حدید محمن، مجھے اس شخص نے، یعنی روٹی بنانے والے نے، ایک گرم لوہے پر لٹا دیا۔ تسمونہ الطابق، جسے آپ توا کہتے ہیں۔ لا تسأل یا سیدی عن المی واحتراقی، تو میری تکلیف، میری جلن اور سوزش کے بارے میں آپ مجھ سے مت پوچھیے یا میری کیا کیفیت ہوئی۔ فقد التویت وانکمشت، میں مڑ گئی، میں سکڑ گئی،
میں پوری طرح بالکل ایک دم چمٹ گئی۔ ولیکن الخباز لم یرحمنی ولم یرق لی، لیکن نان بائی نے مجھ پر رحم نہیں کیا یا مجھ پر ترس نہیں کھایا، ولم یرق لی اور مجھ پر ترس نہیں کھایا، دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہے، مجھ پر رحم نہیں کیا اور مجھ پر ترس نہیں کھایا، مجھ پر نرم نہیں پڑا، اس کا دل نرم نہیں پڑا ذرہ برابر۔ حتیٰ کنت رقاقا، یہاں تک کہ میں چپاتی بن گئی۔ کل ذالک فی سبیلک یا سیدی، اے میرے آقا یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ کنت اشقا لنعیمک، میں آپ کے عیش و عشرت کی خاطر مصیبت اٹھاتی رہی، واتعب للذتک، اور میں آپ کی لذت اور ٹیسٹ کی خاطر تھکتی رہی، وانتقل من طور الی طور، اور میں ایک مصیبت سے دوسری مصیبت کی طرف منتقل ہوتی رہی، لتأکل ہنیئا وتشبع، تاکہ آپ آرام سے کھائیں اور شکم سیر ہوں۔ افلا یحسن بک ان تقول، تو کیا آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ کہیں، یعنی کیا آپ اتنا بھی کہنا مناسب نہیں سمجھتے ہیں؟ کیا آپ یہ اتنا بھی کہنا بہتر نہیں سمجھتے ہیں؟ کیا الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا، مجھے پلایا اور مجھے مسلمان بنایا۔ یعنی میں یہ تمام مصائب آپ کے لیے برداشت کرتی رہی ہوں، اور آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ کھانے سے پہلے یا بسم اللہ پڑھ لیں، کھانے کے بعد آپ یہ کھانے کی دعا پڑھ لیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا اس میں شکر ادا ہو۔ امید ہے آپ سب سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر اگلے سبق میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔